اچھا ڈاکٹر صاحب، سینیٹر مشتاق، جی جی آپ ان کے یار سفر ہیں، بالکل ایسا. تو سینیٹر صاحب کیسی کیفیات تھی ان کی؟ ہم نے تو پاکستان میں نو ڈاؤٹ آپ بھی پاکستان میں بہت کام کیا آپ نے، غزہ کی بات ہو تو آپ روڈز پہ ہمیں ملتے تھے، اور سینیٹر صاحب کی بھی یہی کیفیت تھی، وہ روڈز پہ ملتے تھے. تو کوئی ایسی بات جو ڈاکٹر صاحب کو کہی ہو سینیٹر صاحب نے جو آپ کو آج بھی یاد ہو؟ سینٹر صاحب ایک ہی بات کہتے تھے کہ ہم نے تب تک شہید نہیں ہونا. ہم کہتے شہادت کی خواہش تو ہے ہم سب کی، تب تک شہید نہیں ہونا جب تک دو کام نہ کر لیں. ایک کام کہ ہم بیت المقدس میں جا کے نماز نہ پڑھ لیں، اور دوسرا فلسطین کو آزاد نہ کروا لیں. اور یہی ان کی کوشش رہی ہے. سینٹر مشتاق صاحب اور ان کے پورے خاندان کی جو قربانی ہے، عظیم قربانی ہے. ایسا خاندان پورے پاکستان میں نہیں ہم نے دیکھا کہ جب بھی غزہ کی بات ہوئی اپنے بیٹی اپنی بیوی کے ساتھ روڈ پہ ہوتے تھے. اور جو ابھی عید گزری ہے اس سے ایک دن پہلے بھی یہ جیل کے اندر تھے. اور کن کے لیے جیل کے اندر تھے؟ اور آپ نے دیکھا ہے کہ جو سینیٹر ہوتے ہیں، ایکس سینیٹرز ہوتے ہیں، وہ تو اپنی زندگی کے یہ آرام دہ اور پروٹوکول اور یہ عیاشیوں میں بھی گزار دیتے ہیں. لیکن ایسا مرد کلندر ہے کہ پہلے پاکستان میں فلسطین کی آواز بنتے رہے، اور اس عمر میں غزہ کی طرف نکل کے جدھر یہ بھی نہیں پتا کہ واپسی کا سفر ہونا ہے یا نہیں ہونا. اور پورے سفر میں ہم سب کو یہی بتاتے رہے کہ ہمیں کہتے رہے کہ ہم نے انشاءاللہ تب تک غزہ جاتے رہنا ہے جب تک یہ ہم 3 کام نہ کریں. سب سے پہلے غزہ کا محاصرہ نہ توڑیں، دوسرا اس نسل کشی کو کم نہ کر لیں، اور تیسرا ہیومینیٹیرین کوریڈور اسٹیبلش نہ کر لیں. اور سب نے دیکھا، پوری قوم نے دیکھا کہ وہ اپنا وعدہ وفا کر گئے. لوگوں نے کہا کہ آپ یہ سوشل میڈیا یہ ہائپ کریٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں. دیکھیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ انسان کے لیے جان ہوتی ہے. جس بندے نے اپنے آپ کو یہودیوں کے حوالے کر لیا، اس سے بڑھ کے ہمارا قوم کا ہیرو کون ہو سکتا ہے؟ بلکہ انہیں کہا جاتا تھا جب پروٹیسٹ کے لیے نکلتے تھے جاؤ غزہ جاؤ. ہم سب کو پوری ٹیم کو ایک تانا ملتا تھا، لیکن الحمدللہ گلوبل سموتھ فلوٹیلا نے وہ تانا دور کر دیا. ہمیں پولیس نے، ہمارے رشتہ داروں نے، لوگوں نے، ہر جگہ دوستوں نے ہمت تو دلاتے تھے سارے لوگ، لیکن طنز کرنے کی، یار تینوں اتنا شوق ہے فلسطین جان دا تے اوتھے جا، ایتھے اسلام آباد اپنے ملک چ کیوں تو ہی کھلوتے رہے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم چلے گئے. اور فواد چودھری ایک موقع پہ آپ نے دیکھا پاکستان میں ہائپ کریٹ ہوئی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ پاسپورٹ اگر آپ جمع کروا دو اور ہم غزہ بیچتے ہیں. تو دیکھیں فواد چودھری صاحب، آپ ہمیشہ ایک بیان بھی نہیں ان کا ہے، آپ بڑی انسانیت کی، اور کبھی ادھر کی بات کرتے ہیں ادھر کی بات کرتے ہیں. لیکن گلوبل سموتھ فلوٹیلا جس کو آپ طنز کرتے تھے کہ مجھے پاسپورٹ جمع کرواؤ، الحمدللہ ہم غزہ پہنچ گئے اور سینٹر مشتاق صاحب نے وعدہ وفا کر دکھایا. اچھا ڈاکٹر صاحب، سینیٹر صاحب کیسے گرفتار ہوئے تھے؟ کیا صورتحال ہے؟ آپ سے ویسے کچھ لوگ ابھی بھی رابطے میں ہوں گے، تو صورتحال کیا آپ گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی؟ سینٹر صاحب ہوا یہ کیا تھا کہ ہم نے 3 زونز بنائے تھے جو ہمارے لیے جو ڈینجر زون تھے نا، وہ 2 تھے. ایک اورنج لائن جب انٹرنیشنل واٹر اور غزہ کے پانیوں کے درمیان رستہ تھا، پھر جو غزہ کے اندر رستہ تھا جو ریڈ ایریا تھا، ہائی الرٹ ایریا تھا، جس میں خدشہ تھا کہ ادھر ہمیں وہ اریسٹ کر لیں گے. تو سینٹر صاحب کی کشتی اور پورا قافلہ جیسے ہی وہ ریڈ الرٹ یا جو ریڈ زون تھا اس میں پہنچا، تو انہوں نے کچھ کشتیوں، ہر کشتی کے ساتھ مختلف چیزیں کی، اور یہ ویڈیوز اویلیبل ہیں. کسی پہ انہوں نے پانی کی سپرے کی تاکہ ان کو ڈرایا جائے، کسی پہ وہ روشنی شدید ڈالی تاکہ ان کو پریشان کیا جائے، اور کسی کو انہوں نے ڈرانے کے لیے ان پر گن سامنے کر لی. دیکھیں ان کو تو کوئی نہیں تھا پتا، اور ہمیں ہماری ٹریننگ کا حصہ تھا. یہ بڑی اہم ہے. جب سینٹر صاحب کی جو گرفتاری ہوئی ہے وہ غزہ کے پانیوں میں ہوئی ہے الحمدللہ، اور ہمیں ہماری ٹریننگ کا حصہ تھا کہ اگر آپ کو وہ کوئی بھی آپ پر تشدد کرتے ہیں، اوپر کیمراز لگے ہیں، آپ نے ایسے بیٹھے رہنا ہے تاکہ پوری دنیا کو یہ پیغام جائے. اور سینٹر صاحب نے بھی ایسے کیا، یعنی ذہنی طور پہ آپ کو تیار کر دیا گیا تھا، آپ پر تشدد ہوگا، آپ کو گرفتار کیا جائے گا، ماریں پڑیں گی، یہ سارا کچھ آپ کو پہلے بتا دیا. یہ ہماری 3 دن تیونس کے اندر ٹریننگ ہوئی تھی جسے نان وائلنٹ ٹریننگ کہتے تھے، کہ اوپر آپ کے کیمرہ لگا ہوگا، پوری دنیا کو کیا پیغام جائے گا جو سینٹر مشتاق صاحب نے دیا کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں، ہم پرتشدد نہیں ہیں، ہم پیسفل ہیں، نان وائلنٹ ہے، اور اگر آپ ہمیں ماریں گے ہم اپنی جان دے دیں گے، اگر آپ ہمیں گرفتار کریں گے ہم گرفتار ہو جائیں گے، اگر آپ ہمیں پانی میں ڈبو دیں گے ہم اس کے لیے راضی ہیں، لیکن غزہ جانے سے ہم تب تک نہیں باز آئیں گے جب تک انشاءاللہ یہ حصار توڑ نہ لیں. تو یہ ہماری ٹریننگ کا پہلے حصہ تھا. اسی طرح سینٹر مشتاق صاحب نے بھی جب ان کو گرفتار کیا گیا، پہلے ان کی کشتی پہ وہ آئے ہیں، انہوں نے پہلے کہا ہے، اور یہ بڑی کمیونیکیشن بڑی امپورٹنٹ ہے، جب اسرائیلی کشتیاں اپروچ کیا ہے انہوں نے کہا کہ آپ غزہ کے پانی میں انٹر ہو گئے ہیں. اب پانی کن کا؟ یہ تو فلسطینی ہو گئے، تو آپ رک جائیں، ادھر سے واپس چلے جائیں. تو ادھر بڑی امپورٹنٹ ادھر سے اسٹیٹمنٹ گئی ہے جو گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی طرف سے گئی ہے کہ یہ تو جنگ زدہ علاقہ ہے،
انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے عالمی گنڈا ڈکلیئر کیا کس کو؟ نتن یاہو کو. اور انٹرنیشنل لاز کے مطابق، جنیوا کنونشن کے مطابق، یہ ہمارے لوگوں کو نہیں پتا. اکثر لوگ کہتے ہیں آپ یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں. جنیوا کنونشن کہتا ہے کہ آپ کسی بھی ایسے علاقے میں جدھر غیر قانونی حصار ہے، جدھر ایک جنگ زدہ علاقہ ہے، ادھر لوگ، فلوٹیلا نام ہی اس کا ہے کہ انسانی امداد خوراک لے کے آپ انٹر ہو جائیں. تو ان کا جواب بھی یہی آیا. اور یہ مرد حر جو ہماری ٹیم کو لیڈ کر رہے تھے گلوبل سموتھ فلوٹیلا، انہوں نے انہیں کہا کہ آپ قابض ہیں اور آپ غزہ والوں کے لیے جو نسل کشی کر رہے ہیں، ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے. اگر آپ ہمیں روکیں گے تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ نے ایک غیر قانونی کام کر دیا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ جو انٹرنیشنل گنڈا ہے، کسی ملک پہ، کسی اسلامی ریاست نے، اب اس پہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ان کو امداد جاتی ہے وہ کیا جا رہی ہے. اٹلی کے ساحل پہ جو انہوں نے کشتیاں روکی ہیں وہ کیا کشتیاں تھیں؟ وہ جنگی اسلحہ لے کے جا رہا تھا ادھر. اور دنیا پوری اسرائیل کو کیا بھیج رہی ہے؟ اسلحہ. ہم امداد لے کے جا رہے تھے، ہم امداد نہیں لے کے جانے دے رہے. اور یہی پیغام انہوں نے دیا کہ آپ قابض ہیں، ہم تو آئیں گے، ہم نہیں رکیں گے. اور سب پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ نہیں رکے اور انہیں پھر گرفتار کر لیا گیا اور اغوا کر لیا گیا. اچھا، کوئی شہید بھی ہوا ہے؟ شہادتوں کی خبر نہیں ہے، لیکن یہ خبر ضرور تھی کہ 2 کشتیوں نے حصار توڑا ہے. ایک کشتی حصار توڑ کے دیر البلا کے پانی کے بالکل پاس تھی، اور ایک کشتی حصار توڑ کے واپس آئی سائپرس، جس میں ہمارے پاکستان کے ماشاءاللہ سید عزیر نظامی بھی شامل تھے. اور سید عزیر نظامی کا ایک بڑا پیارا واقعہ ہے. جب ہمارے 6 ہمارے پاکستانی وفد میں لوگ تھے تو 3 کا نام آ گیا، کیونکہ 2 ایک سینیٹر تھے، ایک منسٹر تھے، اور بطور ڈاکٹر انہوں نے مجھے شمولیت دی. اور 3 لوگ جس میں اسماعیل خان صاحب تھے، اسماعیل بھائی تھے، اور مفتی خطیب صاحب تھے، اور یہ تھے سید عزیر نظامی. جب عزیر بھائی کا نام نہیں نہ آیا، اللہ تعالیٰ خوش ہو ان سے، یہ اونچی اونچی رونے لگ پڑے. باقی لوگ بھی رو رہے تھے لیکن عزیر بھائی باہر ہو گئے اپنے آپ سے، اور اونچی اونچی رو رہے ہیں، اپنے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر رہے ہیں. اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ جو سمودنو سانترا جس کے انڈر ایشینز کنٹری آتے ہیں، وہ ان کو پہلے آبزرور بورڈ میں لے گئے، وہ بعد میں فیملی بورڈ بن گئی، اور وہ غزہ کی طرف اپنا سفر انہوں نے رواں دواں کر دیا. یہ بات بتانے کا مقصد کہ اتنا درد تھا. لوگ کہتے کہ آپ غزہ جانے جان، ہم تو رو رہے تھے شہادت کے لیے. یہ سید عزیر نظامی جو روئے وہ کس لیے؟ شہادت کے لیے رو رہے تھے نا، کہ ہم نے غزہ جانا ہے، ہم نے بہن بھائیوں کی مدد کرنی ہے. تو پوری دنیا نے دیکھا کہ سب نے وعدہ وفا کیا الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی کیا صورتحال ہے؟ ابھی کیا جو گرفتاریاں ہیں وہ رک گئی ہیں، اور دوسرے نمبر پہ جو فلوٹیلا کے لوگ تھے ان کو واپس دوسرے اپنے اپنے ممالک میں بھیجا جا رہا ہے؟ صورتحال کیا ابھی؟ جو اسٹریٹجی ان کی تھی وہ کامیاب ہو گئی. گلوبل سموتھ فلوٹیلا کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ جب ہر ملک کا بندہ یا شہری گرفتار ہوگا پوری دنیا میں احتجاج ہوں گے. تو الحمدللہ ہم نے دیکھا پوری دنیا میں احتجاج ہوئے، اور اس کا رزلٹ کیا ہوا کہ کل گریٹا اور اس کے ساتھیوں کو بھی انہوں نے ڈیپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اور سید عزیر نظامی جو پہلے الحمدللہ غازی ہیں ہمارے، وہ سائپرس میں پہنچ چکے ہیں. سینٹر مشتاق صاحب بھی 1-2 دن میں امید ہے انشاءاللہ. ہم حکومت سے ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ بار بار پیسفلی پریس کلب کے سامنے جا کے کہ اس میں تیزی لائی جائے. لیکن خبریں ابھی تک انہوں نے آفیشلی ڈکلیئر نہیں کیا، لیکن خبریں یہ ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی جلد پاکستان آ جائیں گے.